بائی نیم صرف سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے سورۃ الاحزاب میں، اور اشارتاً سورہ التوبہ میں غار ثور والے واقعے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور صحابی کا ڈائریکٹلی ذکر قرآن پاک میں بائی نیم یا اشارتاً موجود نہیں۔ لیکن جہاں تک قرآن پاک میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کی جو فضیلتیں آئی ہیں ان کا تعلق ہے، تو اس میں تمام صحابہ شامل ہیں، اور پرٹیکولر وہ فضائل جو ہیں قرآن کی روح سے وہ سابقون الاولون کے بارے میں ہیں، جنہوں نے شروع میں ہی اسلام کو قبول کر لیا، یا اسلام کا جو گولڈن پیریڈ جس کے لیے بینچ مارک صلح حدیبیہ ہے اس سے پہلے پہلے اسلام قبول کیا، یا بالکل آخر میں فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا، لیکن جنہوں نے بعد میں بھی کیا اور صحیح طریقے سے اتباع کی صحابہ کرام کی، ان کے لیے بھی بشارتیں ہیں۔ تو میں اشارتاً ان 3 آیات کا ذکر کر دیتا ہوں، گھر جا کر خود پڑھ لیجئے گا۔ پہلی آیت سورۃ الفتح کی آیت نمبر 18، دوسری سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29، وہ مشہور محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ والی آیت۔ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں پر تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں رحم دل ہیں اور نرم ہیں۔ اور پھر آگے ڈیٹیل اسی ایک آیت میں چلتی ہے کہ ان کا ذکر تورات اور انجیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ذکر۔ اور تیسرا مقام سورہ التوبہ میں آیت نمبر 100 ہے، 100 نمبر آیت۔ تو بھائیو، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا، اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تابعین، اور اس کے بعد ان کا جو ان کو دیکھیں یعنی تبع تابعین۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کے ساتھ ایڈجسٹنٹ جو 3 زمانے ہیں، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کی تعریف خود امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لہذا ان 3 زمانوں میں جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں ان کے مرتبے کو کوئی اور شخص نہیں پہنچ سکتا، الا یہ کہ کسی کے لیے خاص فضیلت آ جائے، جس طرح کہ سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے فضیلت آئی ہے، لیکن وہ بھی صحابہ کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے چلتی ہے حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ 3 زمانے گزر جائیں گے اس کے بعد پھر مسلمانوں پر ایسا وقت آئے گا کہ جھوٹی گواہیاں دینے والے لوگ جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، امانت میں خیانت کرنے والے لوگ، اور نمبر 3، موٹاپا عام ہو جائے گا، یعنی دنیا پرستی میں لوگ پڑ جائیں گے، دنیا کی عیاشیوں میں مبتلا ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہی حدیث بخاری اور مسلم کی جب سنن نسائی الکبرى کے اندر آتی ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 9222، اور جامعہ ترمذی میں بھی اشارتاً اس کا ذکر ہے 2165 کہ سب سے بہتر زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ اس سے پہلے، کہ میرے صحابہ کی عزت کرو، وہ تم میں سب سے بہتر ہے۔ پھر آگے وہی الفاظ، اس کے بعد وہ جو ان کے بعد آئے، پھر جو ان کے بعد آئے۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 3673 اور صحیح مسلم میں 6488، اور میں مسلم شریف کے الفاظ پڑھوں گا، وہ بہت کریٹیکل ہے کہ ایک دفعہ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہوا، تو جذبات میں آ کر سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی۔ صحیح مسلم 6488۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب مقدمہ پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو ڈانٹا اور فرمایا تم میرے صحابہ کو برا مت کہو۔ خالد بھی صحابی تھے، لیکن حضور نے وہ بینچ مارک کیا، اس لیے
کہ خالد اس وقت صحابی بنے جب اسلام کا گولڈن پیریڈ شروع ہو چکا تھا، اور عبد الرحمن بن عوف اس وقت کے صحابی ہیں جب اسلام قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا، اور صلح حدیبیہ کے بعد تو اسلام نہ قبول کرنے کا مطلب پھینٹی تھا۔ سورہ توبہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اس میں تو کیٹاگوریکل پھر فتح مکہ کا ذکر آیا کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، جزیرہ نمایاں عرب چھوڑ کر نکل جاؤ ورنہ جہاں پائے جاؤ گے قتل کیے جاؤ گے۔ کیوں؟ یہ تو ہمیشہ سے سنت رہی ہے کہ جب بھی نبیوں کا انکار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا ہے، تو اس دفعہ اللہ کی یہ سنت ہوئی کہ عذاب مسلمانوں کے ہاتھوں دلوایا جائے۔ اس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر میں آئی، سورہ انفال میں ذکر ہے، یہ پہلی قسط ہے عذاب کی، اور پھر اس طریقے سے غزوہ خندق اور یہ معاملہ چلتا گیا۔ تو سیدنا خالد ابن ولید کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، خالد میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، تعویل خاص میں پرٹیکولر صحابہ کے لیے ہے کہ صحابی کو گالی نہیں نکال سکتا، ہم تو بہت بعد میں آتے ہیں۔ خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو، اب تم اور پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر لو۔ تو میرے صحابہ نے جو ایک مد گندم خیرات کی تھی آج کا 600 گرام، اس کو نہیں پہنچ سکتے، آدھا کلو کو بھی، بلکہ اس کے آدھے کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو یہ بھائیو حدیث ہے جس کے تحت صحابہ اکرام علیہم رضوان کو گالی گلوچ کرنے سے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، اور پرٹیکولر سابقون الاولون کو، اور منع کس کو کیا؟ صحابہ کو ہی۔ ہم تو تعویل عام میں بعد میں آتے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ صحابی کو اجازت ہے کہ وہ کسی صحابی کو گالیاں نکالنا شروع کر دے، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ بتایا تھا، انشاءاللہ آج بھی میں اشارتاً ذکر کر دوں گا۔ تو اس کانٹیکسٹ میں جہاں تک تعلق ہے حدیث قرطاس کا، جو کہ آج اب محرم کا مہینہ جب شروع ہو چکا ہے تو زبان زد عام ہوگی، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لان تان شروع ہو جائے گا روافظ کی طرف سے۔ تو اس کے کانٹیکسٹ میں الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو ایسا کنکلوڈ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی علی وجہ بصیرت آج تک کسی بندے نے اس کو اس طریقے سے کنکلوڈ نہیں کیا جو پچھلی دفعہ ہماری گفتگو ہوئی تھی 2 گھنٹے اور 48 منٹ کی، اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 55B کے نام سے ہے، وصی رسول کون ہے اور حدیث قرطاس کا تحقیقی جائزہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ اہل سنت پاک.com پر اپلوڈ ہو چکا ہے لیکچر، تو آج میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، لہذا وہ پچھلے 2.25 گھنٹے بھی جو تھے لیکچر کے پچھلے دفعہ، وہ بھی بیسیکلی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ایک خاص درجے سے آگے بڑھ کر ایلیگیشن لگتی ہے، اس کے اوپر میں نے الحمدللہ ڈسکشن کی تھی، فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر۔